وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس فأدوا عني، أو كما قال. میرے عزیز و محترم بھائیو، بچوں، بزرگوں، بہت سارا مجمع آیا ہے اور ماشاءاللہ اکثریت نوجوانوں کی ہے. جب نئی نسل دین پہ آتی ہے تو پھر دین میں جام پڑ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ نوجوانوں سے ہی خیر پھیلتی ہے اور انہی سے ہی شر پھیلتا ہے. ابو سفیان سے پوچھا روم کے بادشاہ نے کہ وہ جو نبی آیا ہے اس کے ماننے والے نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نوجوان ہے زیادہ. تو وہ روم کا بادشاہ کہنے لگا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبی کے پیچھے چلنے والا طبقہ وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے، پھر باقی سارے طبقے ملتے چلے جاتے ہیں. انسان کے علاوہ ساری مخلوق پڑھی لکھی ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل قد علم صلاته وتسبيحه. اتنی کائنات جاندار بے جان سب کے اندر اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ ڈال دیا ہے، اسے مضبوط کر دیا ہے. وہ اسے ادھر ادھر نہیں بول سکتے. کسی آم کے اوپر امرود نہیں آئے گا، اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے. امرود کے اوپر انگور نہیں آئے گا، اللہ نے اس کو سمجھا دیا ہے. اس کے خلاف بالکل نہیں کرتی. بھینس کے سامنے پلاؤ رکھو وہ نہیں کھائے گی، اس کے سامنے گھاس رکھو تو وہ کھائے گی. شیر کے سامنے گھاس رکھو تو وہ منہ موڑ لے گا، اور گوشت رکھو تو وہ جھپٹ کے اٹھا لے گا. چوہا گھر سے نکلا پہلی بار ہی ابو بلی آ گئی، اس سے کبھی بلی ویکھی کوئی نہیں، لیکن یا بلی میں ویکھیا تو وقت پچھان. تو یہ علم کہاں سے ملا اسے؟ وہ تو پہلی دفعہ بلی کو دیکھ رہا ہے. اس کو کیسے پتا چلا یہ میری دشمن ہے مجھے کھا جائے؟ یہ علم اللہ نے ساری مخلوق کو دیا ہے.
انسان کو اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے تم نکالے گئے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہماری کوئی زبان بولی نہیں تھی۔ اب چڑیا کے بچے کو اکیلے کہیں انڈے سے نکلتے ہی چھوڑ دو، تھوڑا سا جب وہ بڑا ہوگا تو چون چو 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 کرنے لگے گا، وہ یہ نہیں کہے گا میں نے کسے سکھایا ہی نہیں، میں نے پتہ ہی نہیں میں کی بولا، وہ چوں چوں کرے گا، چاہے اس کو کوئی چڑیا کی شکل بھی نہ دکھائی دی گئی ہو، اپنی زبان۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ فجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون، پر ہم نے تمہیں دیکھنے والا سننے والا بنایا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ تو انسان علم باہر سے لیتا ہے، ایک علم کالج سکول کا ہے اور یونیورسٹیوں کا ہے، دوسرا علم قرآن کا ہے جو میرے اللہ کا علم ہے، جو میرے اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اور میرے نبی نے اسی زیر زبر کے ساتھ اسے ہم تک پہنچایا ہے اور صحابہ نے آگے پہنچایا ہے، اور آج تک قرآن گنجوانی کا بچہ یاد کرے یا لندن کا بچہ یاد کرے، الف لام میم ذالک الکتاب سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو ہمیں باہر سے زندگی سیکھنی پڑتی ہے۔ جانور، پرندے، پکھو، ان کے لیے کوئی اور دوسری پسند ہے ہی نہیں۔ سانپ کو ڈسنا پسند ہے اور پھر چوہے کو نوالا بنانا پسند ہے، وہ اس پہ فٹ ہو گیا ہے۔ تو جعل لکم السمع، آنکھیں، والابصار، کان، ابصار، آنکھیں، والافئدہ، عقل، تاکہ تم کچھ حاصل کر سکو۔ ہمیں نہیں پتا ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہمیں نہیں پتا موت کے بعد کیا ہوگا، واقعی موت کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ تو اس سب کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون بتا سکتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اور مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو وہ میرے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو اور یہ کنجوانی کے کچے گاؤں میں رہتے ہو، لیکن تم چاہتے ہو میری زندگی خوبصورت ہو جائے، تو فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اپنا ایک رسول بھیج رہا ہوں جس کی ہر شے کو میں محفوظ کر دوں گا، تاکہ 1450 سال گزریں یا 14,000 سال گزریں، میرے نبی کے اوپر اللہ کا پہرا ہے۔ آپ کی ساری زندگی ہماری طرف اللہ کے نبی نے، صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے کہ اگر راستے پہ چلنا ہے تو اس کے راستے پر چلو، اگر منزل پر پہنچنا ہے تو ان کے پیچھے چلو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو، آخرت میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو، جہنم میں جانا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کردار دیا ہے، یہ ہے میرا حبیب۔ آپ کے ظاہر کو بھی بتایا میرے اللہ نے، آپ کے باطن کو بھی بتایا میرے اللہ نے، آپ کی ایک ایک حرکت کو بتایا میرے اللہ نے۔ تو میرے مالک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک
کجوانی والے آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ سوال لے لو، سہمتی لے لو، میرا علاقہ لمبا لے لو، جو جہاں ہے اسے یہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنے نبی کے طریقے پر ڈھالنا پڑے گا۔ اب ہمارے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک نہ زندگی کی کوئی رات چھپی ہوئی ہے نہ کوئی دن چھپا ہوا ہے۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے، لیکن مجھے نہ ٹائم کا، نہ میری ماں نے بتایا کون سا دن تھا اور کیا ٹائم تھا، مجھے کہاں سے پتا چلتا۔ لیکن مجھے میرے نبی کی پچھلی پیڑھی کا بھی پتا ہے کہ علماء نے ہم تک پہنچایا، اور آپ کی اگلی نسل کا بھی پتا چلتا ہے، اور آپ کی ہر ادا کا پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ ہے۔ جیسے وہ نہیں کہتے بھائی جو جس کا جو بھی ہوتا ہے ووٹ کا نشان، وہی ٹانگے تے چلو نواز ہوگا نصر اللہ دلوی ہے، ٹانگے تے مہر لاؤ، ٹانگے پہ مہر لاؤ۔ میرا رب کہہ رہا میرے حبیب کی زندگی پہ مہر لگا، یہاں جم کے کھڑا ہو کے دکھا، تجھے پہچاننے میں کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ساری نسل آدم کو اللہ نے دیکھا، آدم کی جتنی اولاد تھی اللہ نے دیکھی، اس میں سے اربوں کو الگ کر دیا، چھانٹی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اربوں کو دیکھا، اس میں سے قریش کی چھانٹی کر دی۔ ثم تخیر قریش، پھر اللہ نے قریش کو دیکھا، اربوں کو دیکھا تو اس میں مضر کی چھانٹی، مضر کے بعد قریش کی چھانٹی، پھر قریش کو دیکھا تو ہاشم کی چھانٹی۔ ہزاروں سال ایک ہستی کو وجود دیا جا رہا ہے، اور وہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے کہ اسے یہاں آنے میں ہزاروں سال لگیں گے، تب جا کے وہ مراحل طے ہوں گے۔ تو قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں اللہ نے مجھے چنا، میں تم میں خیر ابن و نفسا، سب سے عالی خاندان ہے میرا، سب سے عالی ذات ہے میری، میں ذات میں بھی سب سے عالی ہوں، اور میں خاندان میں بھی سب سے عالی ہوں۔ دنیا کے کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، اللہ نے اپنے نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک پہنچائی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے۔ میں جب عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتا ہوں روضہ مبارک، تو میں جو سلام پڑھتا ہوں، ہمارے جو مراسی ہوتے ہیں نا، ان کو ہمارے پیو دادے پڑ دادے انہوں نے نام یاد ہوں دیں، وہ یا ڈیرے چوڑ چنداکسن تیرے آباد میاں طارق جمیل دے دے رہے، میاں اللہ باق دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، وہ میں نے نہیں پتا، مانو پتا ہے تو نہ یاد کیتا ہوں گا نا سر، اسے تو نہ دانے لینا ہے، کیسے لینا ہے۔ تو مجھے یہ خیال آیا تو میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کیا، پیڑھی یاد کی، 82 بن سن 2000 عمرے پہ گیا، میں گیا رسول اللہ ساڑھے 82 ہیں، ساڑھے کو آ کے ساڑھیاں جھوٹیاں تعریفاں کر دیں، نہ وہ سچے نہ اسی سچے، تاہی اسی خوش ہونے ہیں 1000 2000 نندی چھڑنے ہیں، تو سمی سچے تو رب کی سچا، کہ میں تو میراسی بننا، میرا دل کرے میں تو میراسی بن جانا، میں تھوڑی پیڑھی تمہیں سنا۔ تو وہ سپاہی بھی کھلوتے ہوں دن دیر کھلوان میں نہیں دیتے، تھوڑے جا پیچھے ہٹ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مغر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ
بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن إرعوة بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أخنات بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. میرا دل کر میں حج چاہتے کراؤں گا، میں کہنا تو سپاہیاں میں نے نہ لینا، تو میں پھر ویسے ہی کر دیر آواز یا رسول اللہ کر دے، دیر آواز علی دے، حسن دے، حسین دے، فاطمہ دے، دیر عباس آل رسول دے. بس میں میراسی بنا کے میں دوسری اپنا جڑا ہے نا میراسی بنا لو. جڑے میرے کو میراسی آمدے انہوں نے چاہیے تو دنا ہے صدیق، وہ سب تو کوڑا ہے، تو سب تو دی مسکین شکل ہے، ویک کے تر سمجھا ہے. تو میں آکھیں یا اللہ یا رسول اللہ تسی میں نے اپنا صدیق میراسی بنا لو. انہوں نے کبھی موڑا بھی نہیں. تو میرا بیان تھا ہارون آباد، تو 4-5 سال پہلے. تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے. میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہنے لگا جی. پھر میں نے خواب دیکھا ہے آپ کو سمجھنا کہ ایک بڑا مجمع ہے اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے یہ مجمع کیوں کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ادھر امام حسین علیہ السلام موجود ہے. تو میں بھاگتا بھاگتا مجمع کو چیرتا ہوا جاتا ہوں، اور جا کر میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ ایسے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق جمیل کو پیغام دے دینا کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا ہے. بھائیو، اگر اپنی کشتی کو کسی کنارے لگانا ہے نا تو محمدی زندگی اپنا. میں نے آپ کو پوری پیڑھی سنی. 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول اور اصحاب الفیل والا سال اور 1 جیٹھ 628 628 بکرمی اور 22 ربیع الاول 571 عیسوی صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. اتنی تو میں اپنا بھی پتا کوئی نہیں اتنی تحقیق دا. تو میرے رب نے کیسے اپنے حبیب پہ پہرے دار بٹھائے. پیدائش کا وقت لکھو، تاریخ لکھو، دن لکھو، وقت لکھو. میں 4 کیوں آخیا مکے چ میں ویکھ لی 22 اپریل کی ہے صبح کی اذان، صبح صادق کو 4 آئی کہ 4:18 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی شکل میں ایک راہبر دیا ہے کہ اس کی نقل مار کے پاس ہوں کہ نہیں ہوتے. ان کا نقل میں ڈیجیٹل ہو گیا سی تو چھوٹے چھوٹے پرچیاں لکھ کے جانے پاس ہوں کہ نہیں ہوتے. اپنے نبی کی نقل ہی مار اندروں تو اسی کھوٹے ہیں پر چلو نقل تو ہوئے نقل والے پاس ہو نہیں جاتے. محمد علی تو کچھ پڑھتا ہی، میں تو پڑھتا ہی کچھ نہ ہوں.
میں تو فلمی رسالے ہی پڑھتا رہ جاتا، تو سارا کام نکلتے چلتا ہے. تو میرا اللہ کہتا لا الہ الا اللہ، آگے بولو کہ بس میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، اور مجھے راضی کرنا ہے تو یہ ہے محمد رسول اللہ، اس کی زندگی اپنا. میں نے آپ کو سنایا کہ آپ کی نسل کیسی ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نبی کا قد کاٹ، چھوٹا بڑا، رنگ روپ کیسا تھا، ایک ایک شے لکھی پڑی. کان فخما مخفما، بہت باروق ہستی نظر آتے تھے. اطول من المربوع واقصر من المشذب، اتنے لمبے نہیں تھے کہ اچھے نہ لگے، اتنے چھوٹا قد نہیں تھا کہ بے روب ہو جائیں، یعنی درمیانہ قد تھا. عظیم الحامہ، سر بڑا تھا. شدید سواد الشعر، سر کے بال کالے سیاہ تھے. یجاور شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا وفر، اب اپنے بالوں کو یہاں تک رکھتے تھے. یہاں تک میرے نبی اپنے بالوں کو رکھتے تھے، آگے کٹوا دیتے تھے، اس سے لمبے بھی رکھے، اس سے لمبے بھی رکھے، لیکن مستقل زندگی میں یہاں تک آپ اپنے بالوں کو کٹواتے تھے. اور ان فرقت حقیقت ہو فرقت و الا فلا، آپ مانگ خود نہیں نکالتے تھے، نکل آتی تھی تو اس کو نکلے رہنے دیتے تھے، اور ہوتی نہیں تھی تو کبھی نکال لیتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. میں نے صرف سر دیاں گلاں دستا ہے، سر. اور جب کبھی آپ ایسے اپنی ٹوپی ہٹاتے اور مانگ نکلی ہوتی تو وہاں سے ایسے نور چمکتا نظر آتا تھا. میں بلب نہیں جب واسع الجبین، آپ کا ماتھا چوڑا تھا. چہرہ کیسے تھا؟ یتلالأ وجهه تلالؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ کیسے تھا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوپر تھی، ہم پاس بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا. میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آتے تھے. چہرے کی چمک کیسی تھی؟ ازہر اللون، یہ الفاظ میں آپ کو حدیث کے بتا رہا ہوں، اپنے کو گڑ کے نہیں دسی جانا، سمجھ آئے. ازہر اللون، آپ کا رنگ، ایک ہوتا پھول، اس میں بھی چمک ہوتی ہے. ایک پھول سے پہلے ہے جس کو کلی کہتے ہیں، کلی میں چمک بہت ہوتی ہے اور اس میں خوشبو بھی اس وقت بڑی لطیف اور بھینی ہوتی ہے. تو یہ ساری حدیث امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. ازہر اللون، یہ سارا چہرہ کلیوں کی طرح چمکتا نظر آتا تھا، چمکتا نظر آتا تھا. ازج الحواجب، یہ اوپر کے جو بال ہیں آنکھوں کے اوپر، یہ ایسے تھے جیسے تیر، جیسے کمان، ایسے یہ گولائی میں خوبصورت. من غیر قرن، لیکن یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، یا نہیں تھے، یہ ایسے تھی کمان کی طرح، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے. الشم، تھوڑا سا ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا. عرق العرنین، یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوا تھا اور آگے تھوڑا باریک تھا. آپ کی آنکھیں کیسی تھی؟ ادعج، کالی سیاہ. اشکل، لمبی.
اہدب احوال بھی بڑے لمبے لمبے، انور چمکتی، ابرق چمکتی، یہ سارے آپ کی آنکھوں کے نام میں آپ کو حدیث پاک سے بتا رہا ہوں۔ تو اہدب بہت خوبصورت پتلی کالی، ابیض سفیدی انتہائی خوبصورت، اشکل آنکھ لمبی، لمبی آنکھ خوبصورت ہوتی ہے چہرے پر، جس کی چھوٹی ہو تو چننا نہیں آتے لوگ، تو لمبی آنکھ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس میں سرخ سرخ دھاگے تھے جو اس آنکھ کو اور خوبصورت بناتے تھے۔ پھر ابرق چمکتی ہوئی آنکھ تھی، چمکتی ہوئی آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا، سب ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ اور جب آپ، اس لیے آپ بھی اپنی آنکھیں ایسے رکھتے تھے، جب کسی کو دیکھنا ہوتا تھا تو اس طرح دیکھتے تھے۔ چونکہ جب آپ آنکھ کو اٹھاتے تھے تو اگلے کانپنے لگ جاتے تھے، نور اتنا ہوتا تھا اور چمک اس میں اتنی ہوتی تھی۔ انجل، انجل ابرق، یہ دو اکٹھے نام ہے۔ انجل مجھے بھول گیا تھا، چمکتا ہوا، خوبصورت، حسین، نورانی، یہ میرے رب نے اپنے نبی کی آنکھیں بنائی تھی۔ پھر اشنب، ولی الفم، یہاں آ جاؤ، میرے نبی کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے اور منہ تھوڑا چوڑا تھا، یہ چوڑا منہ، ایسے تنگ نہیں تھا، چوڑا تھا۔ اشنب، دانت ایسے جڑے ہوئے تھے۔ مفلج الاسنان، یہ نیچے والے دو دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کوئی دیوار ہوتی تھی تو اس پہ آپ کے دانتوں کا نور جا کے پڑتا تھا۔ اور آپ نے دانتوں کی صفائی کا اتنا حکم دیا، آج پتہ چلتا ہے کہ ساری بیماریاں دانتوں سے اندر جاتی ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے تھے مسواک کرتے تھے، جب گھر واپس آتے تھے مسواک کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا مسواک کرتے تھے، اور جب رات کو سونے لگتے تھے تو مسواک کرتے تھے، جب تہجد میں اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ فرمایا مجھے اتنا جبریل نے مسواک کا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور میں نے اپنے مسوڑے چھین لیے، تو اپنے آپ کے دانتوں کو، یہ ہماری طرح کا کیڑا نہیں ہے، سگریٹ پینے والے خود سوچو کہ تم اپنے اچھے چہرے کو کیسے بالکل بونگا بنا دیتے ہو، سارے دانت کالے ہوتے ہیں، پان کھانے والے لگتا ہے منہ سے حیض آ رہا ہے۔ تو اس کو میرے نبی نے خوبصورت رکھنے کا حکم دیا۔ اب تھوڑا اور نیچے آ جائے، سہل الخدین، میرے نبی کے یہاں گوشت ایسے اوپر نہیں چڑھا ہوا تھا، ایسے نیچے بھی نہیں گیا ہوا تھا، برابر آپ کے گال تھے، برابر۔ کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی اور ایک مٹھ کے برابر تھی، قدرتی، آپ نے کبھی کینچی نہیں لگائی لیکن آپ کی داڑھی ایک مٹھ ہوتی تھی، گھنی داڑھی۔ کف اللحیہ، شدید و بیاض، شدید و بیاض، شدید و سواد العین، آنکھوں کی پتلی انتہائی کالی سیاہ، داڑھی کف اللحیہ، گھنی خوبصورت۔ گردن کیسی تھی؟ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے ایسے آپ کی گردن ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کی ٹھوڑی اور گردن مل جاتی ہے، کھا کھا کے یہاں چربی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر نہ ٹھوڑی نظر آتی ہے نہ گردن نظر آتی۔ تو تھوڑا اور نیچے چلیں، سینہ کیسا تھا؟
عریض الصدر، آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا، کشادہ تھا، اوپر بال تھے نہیں، دقیق المسربہ، یہ چھاتی کے درمیان سے ایک بالوں کی لکیر ایسے چلتی تھی اور چلتے 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 آ کے ناف پہ ختم ہو جاتی تھی۔ بعید ما بین المنکبین، کندھے بڑے چوڑے، سینہ بھی چوڑا کندھے بھی چوڑے، طویل الزندین، بازو بڑے لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی، دیکھو یہ میری انگلی ٹیڑھی ہے، اب کیسے سیدھی انگلیاں، رحب الراحہ، ہتھیلی بڑی چوڑی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے، علم قیافہ میں یہ ہے کہ جس کی ہتھیلی چوڑی ہو وہ سخی ہوتا ہے، جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ دل کا بھی تنگ ہوتا ہے۔ رحب الراحہ، چوڑی ہتھیلی، شسن الکفین والقدمین، اور آپ کے یہاں ایسا خوبصورت تھی جلد کی تہ کے نیچے سے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، خوبصورت اوپر ایک پیاری سی ہلکی سی گوشت کی لہر تھی جس سے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، اور سریع القدمین، جب آپ پاؤں اٹھاتے تھے تو ہوتا چھوٹا تھا لیکن اتنی تیز ہوتا تھا کہ زمین ان کے لیے سکڑ رہی ہوتی تھی۔ دوسرا مسیح القدمین، آپ کے پاؤں پر وضو کرتے ہوئے پانی ایسے نیچے گرتا تھا جیسے تیل والے بدن سے پانی گرتا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ گرمیوں میں حضرت ام سلیم کے گھر لیٹے ہوئے تھے تو ایسے کونی پر سر رکھ کے اب کی آنکھ کھلی تو ام سلیم سامنے بیٹھی تھی بوتل لے کر، تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ یہاں سے جو پسینہ گر رہا ہے نا وہ میں بوتل میں اکٹھا کر رہی ہوں کہ یہ اس کی خوشبو کہیں ہمیں ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگھی ہی نہیں، کبھی محسوس ہی نہیں کی جو آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ پھر سوا البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، ایسا نہیں تھا کہ پیٹ آپ کے سینے سے آگے نکل جائے، اس سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دنیا میں ہم کھانے صرف نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، کھانے کے دن جنت میں آ رہے ہیں، اللہ بڑا کھلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں جنت میں شادی کرے گا اور اس کا ولیمہ سارے جنت والوں کو 1000 سال کھلائے گا، اور 1000 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یاد تھوڑی ہے کہ بندے ڈھیر ہیں تھے، باری باری آئے گئے تو 1000 سال ٹپ گیا، نہیں، ایک ہی وقت میں سب جنت والوں کو بٹھائے گا، عورتوں کو الگ مردوں کو الگ، اور 1000 سال تک کہے گا کھاؤ اور پیو اور کھاؤ اور پیو، جو مانگتے ہو ملے گا، جو کھانا چاہتے ہو حاضر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہتا ہے کہ اے ہو جائے وہ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم کہتے ہو اے تو نہیں ہو سکتا، اے کیوں ہو سکتا ہے، اے تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کر کے دکھا دے گا، کہے گا جس کو تم ناممکن کہتا ہے وہ بھی حاضر ہے، جسے تم ممکن سمجھتا ہے وہ بھی حاضر ہے۔ کھانے کے وقت اللہ نے آگے رکھے ہیں، زندگی اللہ نے آگے تیار کر کے رکھی ہے، اس زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہوتی، یہاں جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، وہاں جوانی ہمیشہ کی ہوتی، یہاں صحت کے پیچھے بیماری ہے، وہاں صحت ہمیشہ کی ہوگی، یہاں کی لڑائیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہاں کبھی کوئی کروڑوں سال کے بعد بھی ایک دوسرے سے کوئی تو تکار بھی نہیں کرے۔ دنیا اتنا کھاؤ کہ پیٹ آگے نہ نکل آئے، آپ سجے پاسے ہو گئے، ڈیڑھ کبے پاسے ہوئے تمہیں بڑا جا لگتا۔ تو میرے نبی کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، اور
وسط القصب، آپ کی ٹانگیں ایسے سیدھی تھیں، بعض لوگ کی ٹانگ میں تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں، آپ کیسے سیدھی ٹانگیں سیدھی،